बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अनवर मकसूद ने चंद दिन पहले कहा था कि मुझे नंगा होने का कोई शौक़ नहीं है 85 साल की उम्र में, लेकिन जो अब उन्होंने तकरीर कर दी है, दुआ कीजिए कि ना तो उन पर आज़म सवाती की तरह 45 FIR कटे, ना वो नंगे हों, ना उनको मारा जाए, क्योंकि उन्होंने जो तकरीर कर दी आपको सुनवाने जा रहे हैं, ये अब तक की बेहतरीन तकरीरों में से एक तकरीर है, जो उन्होंने क्लियरली खुलकर फ़ौज, सियासतदान, तमाम लोगों के ख़िलाफ़ बड़े ही कमाल अंदाज में गुफ्तगू की। और जो इमरान खान की शाहरुख की पठान मूवी के साथ उन्होंने कंपेयर किया और फिर यहाँ पर बताया कि पाकिस्तान दुनिया में नमक पैदा करने वाला नंबर 2 मुल्क है, लेकिन नमक हराम पैदा करने वाला नंबर 1 है। क्या कुछ अनवर मकसूद ने कहा, ये सुनने वाली उनकी तकरीर है। आपको मज़ा आएगा कि पाकिस्तान में ऐसे लोग अब बहुत कम रह गए हैं जो इस तरह की तंज़ो मज़ाक करें। दुआ करें इनके खिलाफ कोई FIR ना कटे। हिंदुस्तान में पठान ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। तारीखी कामयाबी। पाकिस्तान में पठान पर FIR कटवाया। पाकिस्तान में पठान पर FIR कटवाई जा रही है और मौजूदा हालात में पाकिस्तानी पठान की कामयाबी नज़र नहीं आती। मगर सुना है आने वाले इलेक्शन में पाकिस्तानी पठान की एडवांस बुकिंग हिंदुस्तानी पठान से ज़्यादा है। मेरा वतन पाकिस्तान नमक पैदा करने वाले मुल्कों में दुनिया पे दूसरे नंबर पे आता है, लेकिन नमक हराम पैदा करने वालों में नंबर 1 है। लेकिन नमक हराम पैदा करने वालों में नंबर 1 है। सैलाब से कहीं ज़्यादा हम लोग कर्ज में डूबे हुए हैं। IMF से बातचीत ख़त्म हो गई, उन लोगों ने कशकोल का मुंह 50 गुना बढ़ाकर हमारे हाथ में थमा दिया। अब क्या करें? अमीर परेशान है कि डॉलर महंगा हो गया, गरीब परेशान है रोटी महंगी हो गई। जो हाल इस वक्त पाकिस्तान के हर शहर का है, आगरे का भी यही हाल था। जब नज़ीर अकबराबादी ने लिखा था, जब मिली रोटी हमें सब नूर हक रोशन हुए, रात दिन शम्सो कमर शामो शफक रोशन हुए, अपने बेगानों के थे लाजिम जो हक रोशन हुए, दो चपाती के वरक में सब वरक रोशन हुए। एक रकाबी में हमें 14 तबक रोशन हुए। एक जगह और कहा है, पूछा किसी ने ये किसी कामिल फ़कीर से, ये महरुमा हक ने बनाए हैं काहे के। वो सुन के बोला, बाबा खुदा तुझको खैर दे, हम तो न चांद समझे न सूरज हैं जानते, बाबा हमें तो ये नज़र आती हैं रोटियाँ। पचहत्तर सालों से जो भी हुकूमत आई, हमने सब्र से उसका मुकाबला किया, क्योंकि हमें ये कौल याद है कि शैतान भी भेस बदल कर काम करने में हमेशा कामयाब रहता है। हम तो सिर्फ खामोश बैठे तमाशा देखते रहते हैं, उस निशाने राह से दूर जिसकी आदत हो गई है। उस नुकसान का अंदाज़ा भी लगाने की हिम्मत नहीं रही जो हमको पहुंचने वाला है। मैं पिछले 3 दिनों से लाहौर के सबसे पुराने होटल फ्लैटीज़ में ठहरा हुआ हूँ। 1880 में तामीर हुआ था। मेरे कमरे की सफाई करने वाली खातून मेरे ख्याल में इस होटल की पहली मुलाजमा होंगी।
آج صبح میں نے ان سے کہا آپ زحمت نہ کریں، آپ کہاں رہتی ہیں، میں آ کر آپ کے کمرے کو صاف کروں گا۔ خاموش ہو گئیں، پھر کہنے لگی انور صاحب بالا گھر پر ہی رہتا ہے۔ شاید میرا خلوص وہ نہیں سمجھی۔ میں نے پوچھا کہاں کی ہو، تو کہنے لگی گجرات۔ میں نے کہا مسلم لیگ قاف کی طرف ہو؟ بولی مسلم لیگوں نے قاعدے کی ایسی تیسی کر دی ہے، صرف کاف گاف بچ گئے ہیں، مجھے نہیں معلوم میں کس کی طرف ہوں۔ پڑھی لکھی ہو؟ میاں جی پڑھی لکھی ہوتی تو بے روزگار ہوتی۔ یہاں تو تنخواہ مل جاتی ہے۔ بہت سے لوگ میرے کمرے میں پھولوں کے گلدستے چھوڑ گئے تھے، میں نے کہا آپ سارے پھول لے جائیں۔ بولی بالا زندگی عذاب کر دے گا، یہ پھول کس نے دیے ہیں، یہیں رہنے دیں، یہ کہہ کے چلی گئی۔ لاہور میں پھولوں کے موسم کی آمد ہے، مگر یوں لگتا ہے لاہور کے دل والے اس دفعہ پھولوں سے کہیں زیادہ الیکشن کے کھلنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ الیکشن ہوں گے یا نہیں، یہ بات نہ الیکشن کمیشن جانتا ہے، نہ سرکار، نہ عدالت، نہ خدا جانتا ہے۔ صرف فوج جانتی ہے، مگر وہ جانتی ہے، مگر وہ بتا کر نہیں دے رہی ہے۔ حالات کی وجہ سے الیکشن کے ساتھ بھی کمیشن لگا دیا گیا ہے، اور ہم سب جانتے ہیں یہاں بغیر کمیشن کے کوئی کام نہیں کرتا۔ کلچر پر بات ہو رہی ہے، ہال بھرا ہوا ہے۔ مصوری، موسیقی اور تعمیر پر بات ہو رہی ہے، ہال بھرا ہوا ہے۔ حالات حاضرہ پر بات ہو رہی ہے، ہال خالی ہے۔ 15-20 لوگ بیٹھے ہوئے تھے جن کے رشتہ دار موجودہ حکومت میں ہیں۔ 4-5 لوگ ایسے تھے جن کا تعلق فوج سے ہے۔ جمہوریت میں جو بھی حکومت ہو، ہمیں اس کی عزت کرنا چاہیے، ہمیں ان کی حفاظت کرنا چاہیے، کیونکہ وہ ہماری حفاظت نہیں کرتے۔ مگر حکومت جمہوری ہے، ہماری فوج بہت طاقتور ہے، اس لیے ہر جمہوریت میں وزیر اعظم سے لے کر سارے وزیر بچہ جمہورہ بن جاتے ہیں۔ ڈگڈگی ہلا کر کوئی ان سے کہتا ہے اوے بچہ جمہورہ کھڑے ہو جا، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اوے بچہ جمہورہ اب چل، سب چلے جاتے ہیں۔ بچہ جمہورہ کا تماشا ہم سڑکوں پر 75 سال سے دیکھ رہے ہیں۔ ایک آدمی کے ہاتھ میں ڈگڈگی، ایک بندر پر چادر پڑی ہوئی، ڈگڈگی بیانے والا اس سے جو کہتا ہے بندر وہی کرتا ہے۔ ایک تھیوری ہے کہ انسان پہلے بندر تھا، مگر نئی تھیوری یہ ہے پاکستان میں جمہوری حکومت میں انسان سے بندر بن جاتا ہے۔ قصور سویلین کا ہے، وہ کچھ اچھا کام کر کے ہی نہیں دیتے۔ ہر حکومت نے جتنا اپنا خیال رکھا، اس کا آدھا خیال بھی عوام کا رکھتی تو ملک میں ماشاء اللہ کبھی نہیں آتا۔ 75 برسوں میں فوج نے تقریباً 35 برس ہم پر حکومت کی ہے۔ 35 برس تو یوں ہی کہہ گیا، 75 برسوں میں تقریباً 74 برس
فوج نے ہم پر حکومت کی ہے، آج بھی کر رہی ہے، اس میں فوج سے کہیں زیادہ ہمارا قصور ہے۔ فوج ہماری ضرورت ہے، مگر جمہوری دور میں نہ جانے کیوں ہم فوج کی ضرورت بن جاتے ہیں۔ جو سپاہی حکم کے تحت قتل کرتا ہے یا جو سرکاری ملازم قوانین کی تکمیل کروانے میں کسی کو اذیت پہنچاتا ہے، وہ خود کو ذمہ داری سے آزاد سمجھتا ہے کہ حکم کے نوکر ہیں۔ وہ کہتا ہے قانون ہم نے تو نہیں بنایا، وہ یہ بھول جاتا ہے کہ ہر عمل ایک عمل کرنے والے کی طرف لوٹتا ہے اور ان کا عمل بھی انہی کی طرف لوٹے گا۔ 75 برسوں سے جو یہاں غریب ہیں وہ آج بھی غریب ہیں۔ دادا غریب، باپ غریب، بیٹا غریب، پوتا غریب، نہ پیسہ، نہ تعلیم، نہ گھر، نہ کوئی مستقبل۔ ان کا کوئی حق نہیں، صرف ایک حق ہے، اگر غلطی سے کہیں الیکشن ہو جائے تو ان پہ ووٹ ڈالنا فرض ہے۔ 75 برسوں سے یہاں جو تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں، دادا تخت پر، باپ تخت پر، بیٹا تخت پر، بیٹی تخت پر، پھر پوتا تخت پر، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بہترین لوگ یقین سے محروم ہیں، جبکہ بدترین لوگ پرجوش وارفتگی سے بھرپور ہیں۔ احمد شاہ صاحب نے مجھے یہاں سنجیدہ گفتگو کرنے کے لیے نہیں بلایا تھا، مگر دل نہ ہنسنے کو چاہ رہا ہے نہ ہنسانے کو۔ حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔